27th امینڈمنٹ بل، اس کے اوپر گرما گرم بحث جاری ہے، لیکن اس موقع پر میں بھی اپنے کولیگز کو جوائن کروں گی. جو کل ایک بہت ہی خطرناک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور یہ اس وقت بارڈرز میں واقعہ نہیں ہوا، یہ دارالحکومت میں واقعہ ہوا ہے، جس میں 12 جانیں گئی ہیں. اسپیکر صاحب، میں بھی اس کی مذمت کروں گی. اور اس کے بعد میں جہاں 27ویں آئینی ترمیم میں بحث ہو رہی ہے، تو اس نوائز میں ہم نے ایک بہت خوبصورت پروقار شخصیت اس بحث میں دب گئی ہے. وہ حال ہی میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. اسپیکر صاحب، وہ میری پارٹی کے تو مرکزی ایک لیڈر رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں پاکستان کی سیاست کے ایک مرکزی لیڈر رہے ہیں. اور میری اس وقت جس شخصیت کی میں بات کر رہی ہوں وہ ہے آفتاب شعبان میرانی. اسپیکر صاحب، وہ ایک ایسی شخصیت تھے جو میں سمجھتی ہوں کہ اس ایوان میں جہاں ہم وزیر اعظم کی تصویریں لگاتے ہیں، فارمر اسپیکرز کی لگاتے ہیں، فارمر اپوزیشن لیڈرز کی لگاتے ہیں، تو وہاں ہمیں ایسی شخصیات جن کو ہم ویٹرن پولیٹیشنز کہیں، ان کا ایک رول آف آنر ہونا چاہیے. آفتاب شعبان میرانی 4-5 دہائیوں سے اس نے اس ملک کی سیاست کو سرو کیا ہے، اور اتنے دھیمے انداز میں سرو کیا ہے. وہ منسٹر فار ڈیفنس رہے اور وہ چیف منسٹر رہے. تو آئی ریئلی وانٹ ٹو سیلیبریٹ دس مین ٹوڈے. لیکن جہاں اس کی بات ہوئی وہاں ہمیں ایک اور سیاستدان جو کل اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے، عرفان صدیقی صاحب، اس کی بھی یاد کروں گی. لیکن یہ میں پھر اسپیکر صاحب آپ کی اٹینشن دلاؤں گی کہ ایک آنر رول ضرور بنائے ویٹرن پولیٹیشنز کے لیے، کہ ہم اس اسمبلی میں ان کو سیلیبریٹ کریں. These are also unsung heroes of our parliament. اسپیکر صاحب، 27th امینڈمنٹ، یہاں پر اچکزئی صاحب کو میں بہت کیئرفلی سنتی ہوں. ہی از ایکیڈیمک، ہی از اے اسکالر، ان کا مطالعہ ہوتا ہے. لیکن میں اپنے چیئرمین کو فالو کروں گی. اور اس وقت ہم نے جو انگیج کیا، we understand that many provisions of this constitutional amendment bill are something that really need a lot of discussion, that may be a little bit controversial. لیکن جناب اسپیکر، جس ماحول میں ہم ہیں، تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے ہیں جتنا بھی آپ کو اسپیس ملے، وہ آپ کو 1 انچ اسپیس ملے، وہ آپ کو مائل اسپیس ملے. اگر آپ کو سویلین سپریمیسی کی طرف جانا ہے تو آپ اس اسپیس کو نہ چھوڑیں. اور میں یاد کروں گی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو، کہ جب ان کو 17 سیٹس پر اسی نظام میں جن کا ان کو ذکر کر رہے تھے انہوں نے ان کو محدود کیا، تو وہ ایسے کھڑی ہوئی جیسے وہ she was dominating the parliament. So we have to take whatever space we get. Boycott is not an option. اگر آپ کو 1 سیٹ پر بھی محدود کیا جا رہا ہے، اور آپ کے اپنے اعمال ہیں، جو سلیکٹڈ والا چیپٹر تھا، جو سلیکشن والا چیپٹر تھا، وہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. تو اس لیے ایوری ایکشن ہیز کانسیکوینسز. جو آپ کا سلیکٹڈ والا دور تھا، ایوری ایکشن دیٹ یو ٹک ہیز کانسیکوینسز، اور وہ کانسیکوینسز ہم آج بھگت رہے. سو اس لیے پلیز لیٹ us put everything in perspective. Now, Mr. Speaker, whatever space we have, People's Party has always engaged positively with the Constitution, with the Parliament. اور ہمیں آپ کی طرف سے پروپوزلز ملے آئینی ترمیم کے حوالے سے. کل وزیر صاحب نے مسٹر اسپیکر ایک فہرست دی کہ جو امینڈمنٹس اس وقت ٹیبلڈ ہوئے ہیں. لیکن اگر پیپلز پارٹی کا رول آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور ادھر مجھے پتہ نہیں کیوں یہاں پر ہمیں تنقید کا نشانہ کل ان کے بہت سارے اسپیکرز نے بنایا، لیکن پیپلز پارٹی کا اگر آپ رول 27th یا 26th امینڈمنٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان سارے شکوں کو دیکھنا پڑے گا جو اس وقت ٹیبلڈ نہیں ہیں. جناب اسپیکر، I want to make a list of those. Some of them are work in progress, but some of them are ones جو پیپلز پارٹی نے پہلے ہی کچل دیے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو پیپلز پارٹی کا کردار کو سراہنا ہوگا. سب سے پہلی امینڈمنٹ جو اس ملک کے وفاق کے حوالے سے پروپوز کی گئی تھی، جو اس وقت ٹیبل نہیں ہوئی ہے، اور وہ ہے امینڈمنٹس
regarding federal structure and federal resources. Janab Speaker, 163A जिसका इधर जिक्र नहीं है, क्यों नहीं जिक्र है और ये क्यों अहम है? ये इसलिए अहम है कि पाकिस्तान की 18वीं तरमीम हो, NFC अवार्ड हो. 163A is a very important provision और वो इस वक्त टेबल नहीं हुआ क्योंकि पीपल्स पार्टी ने मना कर दिया था कि सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे. और अचकज़ई साहब, यू वुड बेयर विटनेस कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी छोटी पार्टीज को शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने इस मौक़िफ़ से राजी किया था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, हम प्रॉमिस फुलफिल करेंगे, और शहीद भुट्टो के वारसों ने वो प्रॉमिस फुलफिल किया. सो 163A, which is limiting the provincial share in the NFC, is not on the table, and I think ये आपको People's Party को credit देना होगा. Mr. Speaker, then there were amendments to enhance executive power, executive magistracy. इस पे भी हमने इतराज़ किया कि जब हमने कॉलोनियल लेगेसी को खैराबाद कहा, पहले जो ये ब्राउन साहिब्स थे DCs, उनके पावर्स को महदूद किया, आप वापस क्यों लेके आना चाहते थे? ये भी हमने इस वक्त टेबल नहीं होने दिया, मिस्टर स्पीकर. और इसी तरीके से अमेंडमेंट्स ऑन ड्यूअल नेशनैलिटी, ये भी हमने नहीं टेबल होने दिया. एक और अमेंडमेंट है, एंड अगेन आई वुड रीइटरेट दैट द ऑपोजिशन मस्ट एंगेज ऑन दिस. ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट. चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट पे भी बहस जारी है और इस पर ऑफ कोर्स ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शुड सिट टुगेदर, बिकॉज इस मुल्क में जो डेमोक्रेटिक पीरियड है, जो हमें पोस्ट 18th अमेंडमेंट मिला है, ये स्पेस, अगर हमें आगे इसको लेके जाना है और सिविलियन स्पेस और आपकी जो शिकायतें हैं वो इसी इलेक्शन कमीशन के हवाले से हैं, तो उसकी अपॉइंटमेंट पर हमें ज़रूर इंगेज करना है. मिस्टर स्पीकर, दैट इज़ ऑल्सो नॉट बिन टेबल्ड. देन फाइनली अमेंडमेंट्स इन 243, और उस हवाले से मैं क्या कहूँ, आप कल जो दहशतगर्दी की इस मुल्क में न सिर्फ लहर चली, रीजन में भी लहर चली, ऐसे ही धमाके हमारे पड़ोस और राइवल मुल्क में भी चले हैं. अफगानिस्तान और पूरा रीजन जो है वो इस वक्त इंस्टेबिलिटी का शिकार है. तो अमेंडमेंट्स इन आर्टिकल 243 आर अबाउट अ कमांड स्ट्रक्चर, और इस कमांड स्ट्रक्चर के रिफॉर्म को आप इस पस मंजर में देखना है कि आपने एक जंग जीती है, मुश्किल जंग आपने जीती है. दूसरी जंग ऐसी है, मिस्टर स्पीकर, विच वी कैन नॉट पिन डाउन. यू वुड ऑल बेयर मी आउट, हियर मी ओके. इस वक्त जो जंगें हैं, एक तो इंडिया पाकिस्तान की जंग तो है, वो फिजिकल थी, प्रेजेंट थी, द एनिमी वॉज नोन. लेकिन क्या कल के धमाके में कोई मुझे बता सकेगा कि एनिमी कौन है? तो ये जो एसिमेट्रिक जंग है, ये सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं है, ना ये ईस्ट में है, ना ये वेस्ट में है, ना ये अफगान सरहदों में है, या ये हमारे ईस्टर्न सरहदों में है. ये जंग जो है हमारे अंदर भी एक ये जंग चल रही है, और ये जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं, एसिमेट्रिक वॉर्स हैं, उसको फेस करने के लिए नॉट ओनली डू वी नीड नेशनल यूनिटी, बट ऑल्सो वी नीड टू सपोर्ट आवर आर्म्ड फोर्सेस. और इसीलिए मैं समझती हूँ कि इस शिक को ज़मीनी हकायक देखकर हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, नो डिबेट, वी सपोर्ट दिस चेंज इन कमांड, मिस्टर स्पीकर. एंड फाइनली जो सबसे कंटेंशियस इशू है वो है हमारा और जो टेबल हुआ है वो जुडिशल स्ट्रक्चर. और जुडिशल स्ट्रक्चर में दो अहम नुकात हैं. एक नुक्ता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और सेकंड है ट्रांसफर ऑफ जजेस. मिस्टर स्पीकर, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, उसकी बैगेज, जो हमारी हिस्टोरिकल बैगेज है, वो ऐसी है कि हमें एक तवील अरसा हमने भुगते हैं ऐसी जुडिशल जजमेंट्स को जो दुनिया भर की जूरिस्प्रूडेंस में इसलिए कोट की जाती हैं कि दे आर वेरी स्ट्रेंज concoctions. This is the doctrine of necessity. The doctrine of necessity was a concept that was buried in jurisprudence. Jurisprudence क्या? It was buried in the annals of history. उसको निकाल के
پتہ نہیں کون سے جج نے, آپ کو زیادہ اس جج کا نام ہو, جسٹس منیر I think. He brought it out from nowhere, اور اس ڈکٹم کا مطلب ہے کہ that which is illegal by law is law by necessity. Now that dictum was used to dismiss elected parliaments, constituent assemblies, and several prime ministers. And اس کے نتیجے میں شہید بی بی and نواز شریف in their wisdom said کہ ہمیں ایسی جوڈیشری نہیں چاہیے that rationalizes unconstitutional rules, that dismisses elected prime ministers, that dismisses parliaments. اور اس perspective میں constitutional court کا تصور دیا گیا, and therefore we are talking about the constitutional court here, Mr. Speaker. So it is something that all parties agreed to, اور کبھی کسی نے یہ نہیں اٹھ کے کہا, ایون سلیکٹڈ کے ٹائم میں نہیں اٹھ کے کہا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہیں وہ they themselves would cite the Charter of Democracy as a living document, as a document that is a work in progress, Mr. Speaker. And finally, the transfer of judges. جو transfer of judges ہے, Mr. Speaker, اس پہ ہمارا بہت پارٹی میں بحث ہوا, and we endorse this to the extent کہ transfer of judges should not be used as arm twisting of judges. It should just be a systemic provision. اور اس کے لیے پیپلز پارٹی نے بہت سارے چیکس تجویز کیے. میں کمیٹی میں بیٹھی تھی تو ہم نے یہ چیکس کیے کہ کوئی both the chief justices will be present. جن چیف جسٹسز کے ٹرانسفرز to and from ہو رہے ہیں, they should be present in the Judicial Commission, and there shall be no permanent transfers. So اس میں بھی کافی بحث ہوئی ہے اور بہت چیکس اور سیف گارڈ جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں, Mr. Speaker. So finally I would say کہ آئین جو ہے وہ again it's a work in progress, اور ہم امینڈمنٹس ایسی بنانے جا رہے ہیں جو یقیناً پاکستان کے آئینی اسٹرکچر جو ہے اس میں ریفارمز ہیں, بٹ if there are outstanding issues we can have amendments to resolve some of the difficulties جو اس میں آ رہے ہیں. جہاں تک امیونٹیز کی بات ہے تو امیونٹیز جو ہیں وہ ہمارے وار ہیروز کے لیے امیونٹیز ہیں, کوئی عہدے کے لیے نہیں ہے, کوئی پرسن کے لیے نہیں ہے. اور اگر وار ہیروز کے لیے ہے تو جو کمانڈر ان چیف ہے, and that is again not a person but a position, اس کے لیے immunities ہیں, Mr. Speaker. So I think that the opposition, as I keep saying, must engage with whatever space they have. People's Party, جس نے بھی اس ملک کی سیاسی تاریخ پڑھی ہے, پیپلز پارٹی نے آپ سے 10 گنا زیادہ چیزیں بھگتی ہیں. I myself am a product of general میری جو سیاست یا سیاسی اویکننگ ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے ٹائم پہ ہے, جب ہمارے اپنے خاندان جو ہے وہ پورے انہوں نے اس مارشل لاء کو فیس کرنے میں اپنی زندگیاں بیت گئی ہیں. بٹ وی ہیو ٹو کنٹینیو دا جرنی فار سویلین سپریمیسی از اے جرنی دس انٹائر پارلیمنٹ ہیز ٹو فائٹ ٹوگیدر. اور آخر میں یہ کہوں گی کہ ٹو دا گورنمنٹ, so the government must legislate or bring amendments thinking کہ کل کو وہ ادھر بیٹھیں گے, تو ہم بھی اتنے ایکسٹریم پر نہ جائیں کہ کل کو ہم ادھر بیٹھیں تو ہمیں تکلیف ہو. But I'll tell this government also کہ tomorrow you will be sitting in these benches. آپ کو ایسی جوڈیشری بھی نہیں چاہیے جو ایکٹیوسٹ بھی ہو, جو پولیٹیکل بھی ہو, جو 186 کے اوپر آیا دن ایسی نوٹسز لے کہ آپ بحیثیت منسٹر, بحیثیت پرائم منسٹر جو ہے آپ کی کوئی حیثیت نہ رہے. If we bring this wisdom into this house, I think we can continue to engage with each other, whatever space we have, whatever space you have. So let us work together and bring this whole journey for political and civilian supremacy forward. Thank you, Speaker.